لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد. انشاءاللہ تعالی رب ذوالجلال کی فضل و کرم سے آج کی اس نشست میں اللہ رب العالمین کی ایک عظیم صفت الاطلاع اس سے متعلق پڑھیں گے. شیخ علوی بن عبد القادر الثقاف حفظہ اللہ تعالی جو علماء عرب میں ایک نامور شخصیت ہیں، معروف عالم دین ہیں، اور آپ کے زیر اشراف الحمدللہ یعنی عقدی اعتبار سے، معاملات میں، عبادات میں، نوازل سے متعلق اگر گفتگو ہو تو موضوعات کا ایک یعنی سلسلہ وار جو پروگرام ہے آپ کا نشریات کے باب میں سوشل میڈیا پر اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے یعنی ثبت کیا ہے اس معاملے کو لے کر، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. تو صفات باری تعالیٰ سے متعلق آپ کا جو رسالہ ہے، آپ کی جو کتاب ہے صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب والسنہ، اس میں الاطلاع سے متعلق آپ نے لکھا کہ صفت فعلیت ثابتۃ بالسنت الصحیحہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں جو بسند صحیح احادیث ہیں اس میں اللہ رب العالمین کی یہ جو صفت ہے، جو صفات فعلیہ میں سے ہے الاطلاع، اس کا ذکر ہے. اس سے متعلق بنیادی طور پر اس کا میں معنی بتا دوں آپ کو کہ عربی زبان میں الاطلاع کہتے ہیں، جو معاجم میں جو بات مذکور ہے وہ یہ کہ البدو والظہور، البدو والظہور من علو. کیا مطلب یہ کہ جو چیز بھی ہمیں اوپر سے ظاہر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ عربی زبان میں اس کو طلع سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی کل باد لک من علو فقط طلع علیک، اوپر سے بلندی سے جو چیز بھی چھلکتی ہے، نظر آتی ہے اور جو ہے نمایاں ہو کر کے ہمارے سامنے ہوتی ہے، آشکار ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقط طلع علیک. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، یعنی البدو والظہور من علو، اوپر سے ظاہر ہو رہا ہے وہ. تو عربی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد کوئی بھی چیز، بڑی چیز، نمایاں چیز یا دور سے آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی یہ ایک بات کہہ دیتے ہیں، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی تو مقام منزلت کے اعتبار سے اپنی سبھی مخلوقات سے اوپر تو ہے ہی، ذات کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے اور سبھی مخلوقات سے اوپر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت سے متعلق جو حدیث وارد ہے، دو حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں. پہلی حدیث جس کا تعلق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حادثہ ہوا تھا، اس پس منظر میں یہ لفظ اللہ کے رسول نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری حدیث جس کا تعلق ہے یعنی میدان حشر سے. تو پہلی حدیث جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں تو کئی مقامات پر ہے. صحیح بخاری کی کتاب الجہاد والسیر، وہاں سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور صحیح مسلم کی کتاب فضائل الصحابہ میں. صحیح بخاری میں جو کتاب الجہاد والسیر ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ باب اذا اضطر الرجل الى النظر في شعور اہل الذمة والمؤمنات اذا عاصین اللہ وتجریدہن. مطلب یہ کہ اگر ایسا کوئی معاملہ سامنے آ جائے کہ کسی شخص کی تلاشی بھی لینی ہو شرعی نقطہ نظر سے، اگر مملکت اسلامیہ ہو، ایسے کوئی حالات سامنے آ جائیں یا کہیں بھی کوئی بھی معاملہ ہو شرعی نقطہ نظر سے کہ کسی کی تلاشی لینی ہو جو اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے یا کسی طرح کا کوئی کھلواڑ ہوا ہو،
اس کی تلاشی لینی ہو اور تلاشی لینے میں اس کے بال دیکھنے ہوں، کیونکہ بال کا ذکر ہے اس میں، اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کی عادات میں سے ہے۔ مطلب یہ کہ وہ چیزیں جو عام طور پر انسان یعنی مطلب ایک طرح سے اپنی شخصی طور پر اس کے تحفظات کی کوشش کرتا ہے، لیکن صورتحال ایسی ہے کہ اسے کپڑے تک اتارنے ہوں تو اس کی بھی اسلام میں اجازت ہے۔ اگر تلاشی لینی ہو، کوئی کسی کے کھلواڑ کر رہا ہے، کوئی بڑا معاملہ اختیار کرنا چاہ رہا ہے، کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ، ایک شخص کا معاملہ ہے جبکہ ہزاروں لوگوں کی جان اور مال اور کے تحفظ کا معاملہ ہے، تو اس کی تلاشی میں صورت ہو سکتی ہے۔ تو یہ باب قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اس کے تحت اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ صحیح مسلم کا ہے تو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب فضائل الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس کتاب میں امام نووی کا جو قائم کردہ باب ہے رحمہ اللہ تعالی کہ باب فضائل اہل بدر رضی اللہ تعالی عنہم، اور کہا کہ وقصۃ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ۔ واقعہ کیا ہے؟ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی، اس کے دوسرے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے گئے تھے، عمرہ کر کے آئے۔ جو صلح ہوئی تھی قریش مکہ اس صلح پر باقی نہیں رہ پائے، عہد شکنی کی انہوں نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کو پوری تدبیر کے ساتھ صحابہ کی جمع غفیر 10,000 صحابہ کو لے کر کے مکہ کی طرف نکلے۔ کتنے؟ 10,000 صحابہ کی طرف، اور کانوں کان خبر نہیں کسی کو کہ کہاں سے آ رہا قافلہ، کون قافلہ آ رہا ہے، کیا کچھ ہے۔ اس قدر معاملے کو راز میں رکھا اللہ کے رسول نے، یعنی گویا کہ پورے مملکت کا مسئلہ ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے، پورے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول نے اس معاملے کو راز میں رکھا کہ ہم قریش مکہ کے پاس مکہ جائیں گے اور حملہ کریں گے وغیرہ۔ ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کو راز میں رکھا۔ حملہ کرنے سے مراد یعنی ان پر قابو پائیں گے، مکمل طور پر ان کو اپنے زیر نگرانی کر لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے متعلق جب جانے کا ارادہ فرما رہے تھے، کتنے ہزار کا لشکر؟ 10,000 کا لشکر لے کر کے مکے پر مکمل طور پر قابو پانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال کا جب سامنا ہوا تو ایک صحابی جو کہ بدری صحابی تھے، کون؟ بدری صحابی، نہایت مخلص صحابی، حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ۔ اب میں حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کون ہیں، آپ کہاں سے ہیں، اور کتب ستہ میں آپ کی روایات وغیرہ، اس مسئلے کو میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا ہوں، اس لیے کہ میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں، یوٹیوب پر پہلے سے موجود ہے الحمدللہ، جس کو یعنی میسر ہو وہ سن لے سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب پھر مزید میں تفصیل بتاؤں گا تو اصل موضوع جو مطلب پہلے تشنا رہ جائے گا۔ لیکن یہ جو صحابی ہیں حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، آپ نے ایک خاتون کو جس کا نام غالباً سارہ تھا، اس خاتون کو ایک خط دیا، کہا کہ مکے میں میرے گھر والے رہتے ہیں، جس کی نگرانی جو شخص کر رہا ہے میرے اہل و عیال کی، میرے بیوی بچوں کی، یہ ان کے سپرد کر دیں اس خط کو۔ اس خط میں بہرحال یہ لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی بڑی تعداد، بڑی فوج کو لے کر کے مکے پر آ رہے ہیں، آپ اپنا تحفظ کر لیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مکے میں اعلان کر دیں، مکے میں سب کو بتا دیں، یہ مقصود نہیں تھا، بس میرے بیوی بچوں سے متعلق تحفظ کے لیے۔ بات واضح ہو گئی؟ اب غور طلب بات یہ ہے کہ ایک تابعی ہیں، بلکہ کبار تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، کنیت سے مشہور ہیں وہ علمی دنیا میں، ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ تعالی۔ آپ کا نام تھا عبداللہ ابن حبیب ابن ربیعہ الکوفی المقری۔ 70 ہجری کے کچھ بعد آپ کا انتقال ہوا۔ کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں۔ بڑی شخصیت، حافظ نے کہا رحمہ اللہ تعالی ثقۃ ثبت، صحابہ کے بعد بہت بڑا درجہ ہے یہ کتب ستہ کے رجال کا اگر ہم بات کرتے ہیں ابن حجر کی تقریب کی روشنی میں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو سنا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و زبیر، یعنی الزبیر بن عوام، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یعنی 2 صحابی، ہم دونوں کو بھیجا۔ کیا کہہ کر کے بھیجا؟ غور طلب بات ہے، معجزہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر، یعنی آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہی کی روشنی میں آپ کو بتایا گیا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا ان دونوں صحابی کو لا کر کے؟ کہا کہ ائتوا روضۃ کذا، کہا کہ تم فلاں باغ کی طرف جاؤ۔ جیسے ہمارے پاس بنگلور میں ایک بہت بڑا باغ ہے نہیں، جیسے ہم لال باغ کہتے ہیں، ایسے مدینے سے کافی دور
اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے ائتوا روضۃ کذا، کہا کہ سب سے پہلے تم اس باغ کی طرف جاؤ، اور کہا کہ وتجدون بها امرأة، وتجدون بها امرأة، کہا کہ وہاں تم دونوں کو ایک خاتون ملے گی۔ یہ بھی آپ سے میں غیبی خبر دے رہے ہیں وحی کی روشنی میں، کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس باغ کی طرف جاؤ، ایک نام لے کر کے کہا کہ وہاں ایک خاتون ہوگی، اور مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ اعطاها حاطب کتابا، کہا کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک خط بھیجا ہے، وہ خط اس عورت کے پاس ہے۔ پہلی بات باغ کی طرف اشارہ کیا اپنے ایک مخصوص، کہا کہ وہاں جاؤ۔ دوسری بات وہاں ایک عورت ہوگی، وہاں میں لے کے آپ کو وہاں تک پہنچ گئی ہے وہ۔ تیسری بات حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، کہا کہ ان کا خط اس عورت کے پاس ہے، وہ خط لے کر کے آؤ۔ یہ دونوں گئے اور بالکل اس جگہ پر وہ خاتون تھی، اور اس کی جو چوٹی تھی، سر کے بال کافی بڑے تھے، اس کے بال، چوٹی کافی بڑی تھی اس کی، اور اتنی لمبی تھی اس کی چوٹی کہ اس نے اپنے سر کے بال کو جو ہے یہاں جو پٹا باندھتے ہیں نا درمیان میں، وہاں جو ہے مطلب موڑ کر کے رکھی ہوئی تھی، اور اسی میں وہ خط تھا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ دو صحابی جو ہیں، آپ نے کہا کہ بھئی وہ خط نکالو، کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں، کہا کہ تم کو حاطب بن ابی بلتع نے خط دیا ہے رضی اللہ عنہ، کہا کہ انہوں نے مجھے کوئی خط نہیں دیا، کہا کہ خط نکالیں گے یا تمہارے کپڑے اتاریں؟ اس نے بہرحال اٹھا کر کے دے دی اس نے خط۔ ابھی خط لے کر کے آئے، اب مدینے میں ایک ہلچل، ابھی مدینے میں سارے لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے سے خبر دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں کچھ بڑے صحابہ بھی تھے، جس میں عمر بن خطاب وغیرہ بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں دیکھا کہ اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، حاطب بن ابی بلتع کو بلائے، سبحان اللہ کیا گزری ہوگی آپ پر، آپ مخلص صحابی، حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں۔ وہ آئے، وہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے صاف طور پر کہا کہ اے اللہ کے رسول لا تعجل، کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے حق میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے، کرنے میں جلدی مت کریں، پہلے میری بات سن لیں۔ یہ ضروری ہے، وہ آدمی مجرم ہو کہ نہ ہو، اس کو اس کی بات کہنے دیا جائے، اس کی دل کی بات اسے رکھنے دی جائے، یہی انصاف ہے۔ جب نہیں سنیں گے، نہیں ہوگی بات، تو پھر معاملہ کچھ اور رخ اختیار کر جائے گا۔ صحابی رسول اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ لا تعجل، کہ اے اللہ کے رسول آپ جلدی مت کریں، میرے حق میں کوئی فیصلہ کریں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ واللہ ما کفرت، کہا کہ میں نے کفر نہیں کیا ہے، اور کہا کہ ولزددت للاسلام الا حبا، کہا کہ اسلام جب سے میں نے قبول کیا، وہ مہاجرین میں سے ہیں، قدیم صحابہ میں سے ہیں، کہا کہ جس دن میں نے اسلام قبول کیا، جو دن میری زندگی میں آ رہا ہے، اسلام سے محبت ہی بڑھ رہی ہے۔ اسلام سے متعلق میں ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا ہوں میں، لیکن اتنا بڑا قدم میں نے اٹھایا، میں نے کیوں اٹھایا؟ میں نے اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَكُمْ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا وَلَهُ بِمَكَّةَ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، کہا کہ 10,000 کا لشکر لے کر کے آپ مکہ جا رہے ہیں، جو مہاجر صحابہ ہیں، مہاجرین، یہ جو صحابہ وہاں جا رہے ہیں، ان کے اہل و عیال بھی وہاں موجود ہیں، ان کے گھر والے جو وہاں پر موجود ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی محافظ موجود ہے یہاں پر۔ یہ جب مکہ پہنچیں گے تو وہ اپنے گھر کی حفاظت کے بارے میں سوچیں گے کہ میرے بیوی بچے وہاں ہیں، اس لیے کہ جب ہجرت کر کے صحابہ آئے تو آسان معاملہ نہیں تھا، اپنی بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کے آئے بہت سارے لوگ۔ بھائی وہ کوئی سیاحت کے لیے نہیں نکلے نا، کہ لوگ ان کو توشہ دے رہے ہیں، ان کو الوداع کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بس اسٹینڈ تک، ریلوے اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ایسا تھا کیا معاملہ؟ بھلے ہی بس اور ریل نہیں تھی اس دور میں ایسے بتا رہا ہوں، ارے راتوں رات چھپ چھپا کے نکلنے کی بات تھی۔ اگر جس طرح سے عام طور پر ہمارے گھروں میں مرد حضرات لنگی اور بنیان میں رہتے ہیں، مان لیجئے کہ کوئی اس عام لباس میں رہے ہو کوئی صحابی، تو راتوں رات نکلنے کی بات ہو تو بھئی اسی لباس میں نکلو، جیب میں پیسے ہیں نہیں ہیں مت دیکھو، موقع ہے نکلو بھاگو، چپل ہے نہیں ہے نکلو بھاگو۔ یہ صورتحال تھی، کاروبار یوں ہی ہے، بیوی بچے ایسے ہی ہیں، جبہ پہننے کا موقع نہیں، بھئی نکلو تو نکلو، یہ صورتحال تھی۔ اب جب مکہ پہنچ رہے ہیں تو کہا کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے کوئی نہ کوئی ان کے لیے بندوبست ہے، ان کے لیے، میرا بندوبست نہیں ہے۔ کہا کہ وَلَمْ يَكُنْ لِي أَحَدٌ، میرا کوئی نہیں ہے اللہ کے رسول، میرے بیوی بچوں کے لیے میں کیا کروں؟ میں نے میری بیوی بچوں سے متعلق میں نے قدم اٹھا دیا، میں نے
اور کہا کہ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا، کہا کہ میں نے ایک خط ایک صاحب کو دے دیا کہ بھائی دیکھو یہ صورتحال ہو رہی ہے، 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، آپ اپنا بھی بندوبست کر لیں، اور میری بیوی بچوں کی جو تم نگران تھے، میری بیوی بچوں کو ذرا کچھ کر لو، میری بیوی بچوں کی ذرا حفاظت کر لو۔ میری بیوی بچوں کے خاطر میں نے ایک گھر کے لیے ایک فائدہ پہنچایا میں نے کہ میری بیوی بچوں کی حفاظت ہو جائے۔ اب یہ مخلص صحابی، اسلام کو کمزور کرنا، اسلام سے متعلق کوئی شگاف ڈالنا، یہ مقصود نہیں تھا آپ کو، اور راز افشا کرنا یہ مقصود نہیں تھا۔ جیسے یہ ساری باتیں آپ نے سنائی، اللہ کے رسول فصدقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے آپ کی تصدیق کی، کہ سچ کہہ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں جو جوش، جو جذبہ، جو غیرت تھی، آپ نے کہا کہ دعنی اضرب عنقہ فقد نافق، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے کئی مرتبہ کہے مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، لیکن کیا بتائیے کبھی آپ نے گردن اڑا دی کسی کی جذبات میں آ کر کے؟ نہیں میں مار دوں گا۔ اپنے جذبات کو آپ نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تابع رکھا، غیرت دکھائی ضرور، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں تو نہیں۔ ایسا نہیں کہ جذبات میں آ کے کچھ بھی کر دیا ہوں اور اللہ کے رسول روک رہے ہیں اور مار رہے ہوں، نہیں بھائی۔ کہا اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب سے، کہا کہ سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو معاملہ اہل بدر کے ساتھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ صحابی کون ہیں؟ بدر صحابی ہیں۔ کہا کہ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم۔ اللہ، حالانکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ بھی بدر صحابی ہیں، کہا کہ اللہ رب العالمین نے ایک خصوصی رحم، ایک خصوصی رحمت والی نظر، ایک خصوصی رحمت والا معاملہ اللہ رب العالمین نے اہل بدر کے ساتھ کیا ہے۔ اہل بدر کے جو احوال ہیں، اہل بدر کے جو جذبات ہیں، اہل بدر کا جو اخلاص ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کرو، فقد غفرت لکم، میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ اتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھایا، اتنی بڑی نیکی انہوں نے انجام دی ہے۔ اگر فرض کر لو، مان بھی لو یہ چوک بھی ہوئی ہے، تو یہ چوک پر ان کی نیکی بھاری ہے، لیکن ویسے ان کی یہ چوک ہوئی نہیں۔ یہ مخلص صحابی ہے، مطلب چوک مطلب ظاہری شکل چوک کی ہے، ظاہری شکل جو ہے مطلب ایک طرح کا غلط معاملہ ہے، لیکن یہ اسلام کے لیے مخلص ہے۔ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ۔ لیکن دیکھو، ہم اس واقعے کو سناتے ہوئے جذبات میں وہ لفظ ہمارے دل و دماغ سے اوجھل ہو جا رہا ہے جو ہمارے درس کا موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات فعلیہ میں سے الاطلاع، کہا کہ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر۔ اطلاع اوپر سے نظر ڈالنے کے لیے ہی بولتے، اوپر سے باخبر ہونے کے لیے، اوپر سے ہی کوئی چیز نمایاں ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے کما یلیق لشانہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے فعل استعمال ہوا ہے کما یلیق لشانہ، جیسے دیگر سبھی صفات، سبھی اسماء الحسنی سے متعلق بات ہے، اس سے متعلق یہی بات۔ ایک حدیث یہ ہو گئی۔ ایک دوسری حدیث خاص طور پر اس پر امام ترمذی رحمہ اللہ کا، امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو تعلیق ہے وہ بھی مجھے آپ کو سنانی ہے۔ دوسری حدیث جو ہے، دیکھیں میں آپ کو سنا رہا ہوں سنن ترمذی سے۔ کس سے؟ سنن ترمذی سے۔ دیکھ رہے ہیں سنن ترمذی کی ابواب صفت الجنہ سے، سنن ترمذی کی ابواب صفت الجنہ سے، لیکن یہ حدیث ہو بہو موجود ہے صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کی کتاب الرقاق میں، یعنی باب الصراط جسر جہنم، اس باب کے تحت کتاب الرقاق میں یہ حدیث موجود ہے، طویل حدیث، ابو ہریرہ ہی سے رضی اللہ عنہ، ہو بہو یہی حدیث ہم صحیح بخاری میں ہوتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں اور سنن ترمذی سے آپ کو سنا رہے ہیں۔ وجہ کیا اس کی؟ اس لیے کہ سنن ترمذی میں وہ لفظ موجود ہے جو صحیح بخاری کی اس طریق میں موجود نہیں ہے، اس وجہ سے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حدیث ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے رضی اللہ عنہ، لیکن الفاظ پہ غور کیجیے آپ۔ باب قائم کیا امام ترمذی نے رحمہ اللہ تعالی، باب ما جاء فی خلود اہل الجنت و اہل النار، حدیث نمبر 2557، 2557۔ اس حدیث بہت طویل ہے، لیکن اس میں الفاظ پہ غور کیجیے آپ۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یجمع اللہ الناس یوم القیامہ فی صعید واحد، اللہ رب العالمین ایک چٹیل میدان میں بالکل صاف ستھرا کیا کہتے ہیں ایک ہی طرح کا ہو، اس میں اللہ رب العالمین نے پورے انسانوں کو اول سے لے کر آخر تک کھڑا کرے گا، اللہ رب العالمین سب کو جمع کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس کے بعد الفاظ دیکھیے، ثم یطلع علیہم رب العالمین، ثم یطلع علیہم رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر ایک نظر ڈالے گا، اور
اور بات صرف نظر ڈالنے کی نہیں ہے، اس میں اطلاع کی بات آتی ہے. اطلاع کا معاملہ ہے ایسے یوں سمجھ لیجیے کہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، سمجھانے کے لیے. ہم جیسے نیچے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہم کھڑکی کھول کر کے نیچے دیکھتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں اطلاعت، یہ مطلب ہے اس کا کہ میں نے ایک نظر ڈالی. میں نے نظر تو کہیں گے تو بات عام ہے، نیچے سے اوپر دیکھنے والے کے لیے بھی یہی لفظ ہے، آمنا سامنا ہو تب بھی یہی بات ہے. لیکن خاص طور پر اوپر سے نیچے نظر ڈالیں گے تبھی کے لیے لفظ آتا ہے اطلاع کا جو لفظ آتا ہے. تو دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقام اور ذات ہر دو اعتبار سے جو ہے مطلب اپنے مخلوقات سے اوپر ہے. تو کہا کہ ثم یطلع علیہم رب العالمین فیقول الا یتبع کل انسان ما كانوا یعبدون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا پورے لوگوں کو جمع کر کے، دنیا میں ہر شخص جس کی عبادت کرتا تھا آج وہ اسی کی عبادت کرے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. جو آپ نے جس کو معبود سمجھا اب عبادت کرو اس کی. کیا بات ہوگی، اللہ اکبر. اور ہوگا ایسے، سب اس وقت اپنے اپنے معبود کی عبادت کریں گے سوائے اہل اسلام کے، مسلمانوں کے. وہ نہیں کسی کے سامنے جھکیں گے. ان سے کہا بھی جائے گا کبھی کیوں آپ کیوں نہیں کر رہے؟ کہا کہ ہم اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. اپنی دنیا میں بھی ان کی عبادت نہیں کیا، آج بھی نہیں کریں گے ہم. سبحان اللہ، اللہ اکبر. کیا صورتحال ہوگی. لیکن مجھے وہ لفظ بتانا مقصود ہے کیونکہ حدیث کافی طویل ہے. ثم یطلع علیہم رب العالمین. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان سے کہے گا، ایک اور مرتبہ بھی یہ لفظ آیا ہے، دیکھو فیتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون، یعنی سب اپنے اپنے معبودوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے، ويبقى المسلمون، سوائے مسلمانوں کے. پھر وہی لفظ آیا ہے فیطلع علیہم رب العالمین. اللہ رب العالمین پھر ان پر ایک نظر ڈالے گا اور ان سے پوچھے گا الا تتبعون الناس، لوگوں کے ساتھ تم نہیں کھڑے ہو جاؤ گے، لوگ کیا کر رہے ہیں وہ تم نہیں کرو گے. تو وہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ منک، نعوذ باللہ منک، یعنی اللہ ربنا. یہ جو ان سے یہ بات آئے گی یہ گھبرا جائیں گے کہ ہم سے کیسا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے. وہاں بھائی ایک وہ امتحان نہیں، امتحان تو دنیا میں ہو چکا ہے. یہ ایک طرح سے حجت، حالانکہ حجت بھی دنیا میں قائم ہو چکی ہے. مزید بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ مطلب جس طرح سے اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالنے سے پہلے بھی جو ہے بندوں کو ان کے گناہ بتائے جاتے ہیں. ایک جہنمی کو جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ایک کافر ہوگا، اس کے گناہ بتائے جاتے ہیں، اس کی صورتحال سامنے ہوتی ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تم دنیا میں کیا تھے. وہ صورتحال ہے، ورنہ نہ امتحان نہ حجت کی بات ہے، وہ تو سب دنیا میں ہو چکا ہے. سبحان اللہ. ایک اور مرتبہ بھی وہ لفظ آیا ہے، دوسری مرتبہ آیا ہے. اب تیسری مرتبہ دیکھیں، ایک اور مرتبہ وہ لفظ آیا ہے وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ ثُمَّ يَتَوَارَى ثُمَّ يَطَّلِعُ فَيَقُولُ أَلَا تَتَّبِعُ النَّاسَ. یعنی تین مرتبہ روز قیامت کے احوال کو بتاتے ہوئے فَيَطَّلِعُ ثُمَّ يَطَّلِعُ ثُمَّ يَطَّلِعُ، یعنی يَطَّلِعُ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مطلب ایک نظر ڈالے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تین مرتبہ جو اطلاع کا لفظ آیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات فعلیہ میں سے ہے. بات واضح ہو گئی. اچھا، یہ حدیث کافی طویل ہے. اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی کا قول میں آپ کو سناتا ہوں رحمہ اللہ تعالیٰ. وقت کتنا ہو رہا ہے جی دیکھیے. امام ترمذی کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات کثیرہ مثل هذا ما يذكر فيه امر الرؤيا ان الناس يرون ربهم وذكر القدم وما اشبه هذه الاشياء. اب اس کے بعد دیکھیے والمذهب في هذا عند اهل العلم من الائمه مثل سفیان الثوری. کہاں ہیں امام سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ کا نام لینے والے لوگ؟ اشاعرہ سے میں کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں تعویل کرتے ہیں. مثل سفیان الثوری، مثل سفیان الثوری ومالک ابن انس وابن المبارک وسفیان ابن عیینہ ووکیع وغیرہم انہم رووا هذه الاشیاء وقالوا تروى هذه الاحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. وهذا الذي اختاره اهل الحديث ان يروا هذه الاشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف. وهذا امر اهل العلم الذي اختاره وذهبوا اليه. ومعنى قوله في الحديث فيعرفهم نفسه يعني يتجلى لهم. بہرحال یہ جو حدیث ہے، یہ اس طرح کے جو اقوال ہیں امام ترمذی کے رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ ابواب الزکوٰۃ میں بھی ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت سے متعلق، یا اللہ رب العالمین کے لیے قدم سے متعلق، یا اس حدیث میں جو الاطلاع کا جو لفظ آیا ہے، اس طرح کے جو بھی ہیں، یہ پورے ذخیرے احادیث میں جہاں کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس طرح کی مطلب صفات سے متعلق، صفات خبریہ ہو، صفات یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی صفات فعلیہ ہو، صفات ذاتیہ ہو یا صفات خبریہ ہو، تو ان سے متعلق
جو کچھ بھی یعنی کتاب و سنت میں ہمیں باتیں ملتی ہیں، کہا کہ وہ چند آپ نے ایک نام لیے ہیں، امام سفیان بن سعید الثوری کا، امام مالک کا، امام عبداللہ بن مبارک کا، امام وکیع کا، امام سفیان بن عیینہ کا، یہ وہ علماء ہیں جن کے نام کثرت سے لیے جاتے ہیں، اور اشاعرہ کیا کبھی ان کا نام لے کر کے اپنا موقف بتا سکتے ہیں، حافظ سیوطی کا نام لیتے ہیں، ابن حجر کا نام لیتے ہیں، ابن الجوزی کا نام لیتے ہیں، گھما پھرا کے مطلب یعنی امام بیہقی رحمہ اللہ سے اوپر تو جا ہی نہیں سکتے۔ آخری جو بات ہے وہ امام خطابی کی، امام خطابی سے پہلے کوئی ملتا نہیں ہے ان کو۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے جہاں سے اخذ کر کے لیا ہے وہ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کا زندگی کا ایک مرحلہ ہے، ایک موقف رہا ہے آپ کا، ایک بگاڑ آیا تھا آپ میں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ حق کی طرف جو لوٹ کر کے آئے۔ امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کیا ان سب کے علاوہ یہ اوپر جا سکتے ہیں؟ کتب ستہ کے مؤلفین سے ثابت کر سکتے ہیں اپنے موقف کو، اشاعرہ صفات میں تعویل کو لے کر کے؟ بتائیے آپ، امام احمد بن حنبل اور ائمہ اربعہ سے کر سکتے ہیں، تابعین سے کر سکتے ہیں، تابعین کے تلامذہ سے کر سکتے ہیں جن کے نام امام ترمذی نے لیے، کیا ان سے ثابت کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ یہیں سے شروع ہوں گے، ابو الحسن الاشعری سے، امام خطابی سے، امام ابو بکر البیہقی سے، اور جو ہے مطلب یعنی اور فلاں سے، پھر بعد میں ابن حجر اور سیوطی اور وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین، جہاں سے ان سے عقدی اعتبار سے جو چوک ہوئی ہے بس یہیں سے یہ ذکر کریں گے۔ صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، خیر القرون کے علماء سے کسی کا نام لے کر کے اپنے موقف کو یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں، جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے کس قدر واضح انداز میں اس بات کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور اس کے صفات علیہ کو پڑھنے، صحیح انداز میں سمجھنے، اور اللہ رب العالمین کا صحیح معنوں میں ہم متعارف ہوں، اور اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں جو عبادت کی جو لذت ہے اللہ تعالیٰ وہ سعادت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔